کیا عجب حدیث ہے، سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اور حدیث کس کے بارے میں ہے؟ واقعہ ایک کفن چور کا قصہ ہے. قصہ کفن چور کا ہے. یہ آپ کو ایک لطیفہ بھی بتاؤں. جب پہلی بار یہ حدیث پڑھی تو اس متن میں یہ درج نہیں تھا کہ یہ کفن چور کا واقعہ ہے. یہ بات بڑی دلچسپ ہے. حدیث کے لفظ یہ تھے، اور آپ نے بھی عمر بھر پڑھی اور سنی ہوگی، اس میں یہ نہیں. حدیث کے لفظ تھے کان رجل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کان رجل یسرف علی نفسہ، اتنے لفظ آئے تھے. بڑا گناہگار تھا اور ظلم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا اپنی جان پر. فلما حضرہ الموت قال لبنیہ، جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے جمع کر لیے، سارے بیٹوں کو بلا لی اور بیٹوں سے کہا اذا انا مت فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح. اس نے کہا میں نے ساری عمر گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، جلا کے راکھ کر دینا، اور تیز ہوا جب آئے تو اس میں میری میت کی جو جلی ہوئی راکھ کو اڑا دینا، تاکہ شرق غرب دنیا میں اس کا ایک ایک ذرہ پھیل جائے. اب یہ اس نے کیوں کہا؟ یہ جو چوتھی شکل میں نے بیان کی، یعنی تکفیر معین میں، کہ قول کفر پہ دلالت کرتا ہے، کلمہ ظاہراً کفر پہ دلالت کرتا ہے، اور جو مسئلہ مسئولہ آپ کے پاس ہے اس میں قول اور کلمہ کفر پر بھی دلالت نہیں کرتا. آپ اس کی نیتوں کو ملا کے از خود معنی بنا رہے ہیں. یہاں قول کفر پہ دلالت کرتا ہے، مگر اس کے قصد میں، نیت میں احتمال ہے غیر کفر کا بھی. تو اس نے کہا کہ مجھے میری خاراک کو اڑا دینا دنیا میں. کیوں؟ اب جملہ سنیے اس بندے کا. وہ کہتا ہے فواللہ لئن قادر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا. وہ کہتا ہے خدا کی قسم، اگر اللہ نے قابو پا لیا نا مجھ پر، اگر میں اللہ کے ہاتھ چڑھ گیا، اگر اللہ نے قادر علیہ، اس کو قدرت ہو گئی میرے جسم کو، میرے جسم کے ذروں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے دوبارہ کھڑا کرنے کی، معاد کی، اعادہ کی، باس بعد الموت کی، اگر میری موت کے بعد قیامت کے دن مجھے دوبارہ کھڑا کرنے، اپنی بارگاہ میں پیش کرنے پر اس کو قدرت ہو گئی، اللہ کو طاقت مل گئی. یہ جملے ہیں جس کو کہا کہ قول کفر پہ دلالت کرتا ہے. تو پھر لا یعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، پھر میں وہ اتنا عذاب دے گا مجھے کہ جو کائنات کی تاریخ میں کسی کو اتنا عذاب نہیں ملا ہوگا. پھر مجھے اتنا عذاب دے گا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ بکھیر دینا، کہ پھر نہ سارا کچھ مجھے رب جمع کر سکے گا، نہ میری بکھری ہوئی راگ کو جمع کر سکے گا، نہ ملا کے میرا جسم معاذ اللہ بنا سکے گا، اور نہ معاذ اللہ مجھے دوبارہ باس بعد الموت میں کھڑا کر سکے گا، نہ مجھ سے پوچھ سکے گا. استغفر اللہ العظیم. یہ تھا قول کفر. قول کفر لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا. اس نے کہا پترو، جو رب نے پھڑ لیا نا مینوں، تو وہ ہتھے چڑھ گیا میں، تو اس نے میری وہ تونی لانی ہے، وہ تونی لانی ہے کہ کسی دی نہیں لگی ہوئے گی اج تک. انہ مارے گا مینوں، وہ حشر کرے گا کہ کسی دا نہیں ہوئے گا حشر. انہ اگر اللہ قابو کر لیا مینوں اور قادر ہو گیا مینوں دوبارہ زندہ کرنے سے. یہ جملہ بولا ہے. اس کو محدثین نے کہا یہ کلمہ کفر ہے، اور آپ کو بھی کوئی شک نہیں، مجھے بھی کوئی شک نہیں. یعنی اس پہ گویا وہ اس بات کی قدرت کا، اللہ کی قدرت احیاء کا انکار کر رہا ہے، قدرت اعادہ بعد الموت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی قدرت علی بعثہ بعد الموت کا انکار کر رہا ہے. اس نے یہ خیال کیا کہ میں اگر جلا کے راکھ پھیر دوں گا پوری کائنات میں، بکھر جائے گی تو اتنا مشکل ہو جائے گا کام کہ شاید یہ اللہ نہ کر سکے. سیدھا سیدھا قبر میں پڑاؤں گا تو اٹھا کے کھڑا کر دے گا، پھڑتے لے آؤ اس نو قبر چو کھڑا کرو، پھر عذاب دے دے گا. تو جب ہزاروں لاکھوں جگہ پر ذرے بکھر چکے ہوں گے تو پھر یہ مشکل کام ہے، یہ اللہ سے نہیں ہو سکنا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ کلمہ کفر تھا جو اس نے بولا. فلما مات فعل بذلک، جب مر گیا اس کے بچوں نے یہی کام کر دیا. اب جب مر کے پیش ہوا اللہ کے حضور تو اللہ پاک نے پوچھا اس سے فائزہ ہوا قائم. اللہ پاک قادر مطلق، اس نے تو سارے ذرے اکٹھے کر کے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، یہ جو حرکت تم نے کی
اپنے آپ کو جلا کے راکھ پوری دنیا میں بکھیر دی. کیوں کیا ایسا؟ کس چیز نے تمہیں اس پہ تیار کیا؟ اس نے کہا قال یا رب خشیتک حملتنی، تیرے ڈر نے مجھے یہ کرنے پہ مجبور کیا. میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ بڑا عذاب دے گا، تو بڑا عذاب دے گا. اپنے اعمال کو دیکھ کر اس خوف کی وجہ سے کیا. فغفر لہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اب جب پہلی بار یہ حدیث پڑھی، میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں، تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ لفظ آئے کان رجل یسرف علی نفسہ، ظلم کرتا تھا اپنی جان پر. آفٹر آل کوئی ایسا عمل تو کرتا تھا کہ جس پر اسے ٹوٹل مایوسی تھی کلیتاً، کہ اس کو اتنا عذاب ملے گا جو زندگی میں کائنات میں کسی تاریخ انسانی میں کسی کو نہیں ملا، اور حتیٰ کہ اس نے جلوا کے یہ عمل کر دیا اپنی رات کے ساتھ. تو سوال یہ ہے وہ کرتا کیا تھا؟ اس بندے کے عمل کو تلاش کریں کہ وہ تھا کیا، کہ اس حد تک اسے خیال تھا کہ وہ عذاب جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے مجھے ملے گا، اور اپنی میت کو یہاں تک کروانے پہ آ گیا. تو پھر یہی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3452 پہ جا پہنچا. یہ حدیث 3481 تھی. اچھا، پیچھے یہ حدیث 2-3 جگہ پر یہ حدیث آئی ہے. اسی باب میں 3 جگہ امام بخاری حدیث کو لائے ہیں، اور اس سے پہلے امام بخاری باب ذکر عن بنی اسرائیل میں بھی لا چکے تھے بہت پہلے. میں نے وہ دیکھا، حدیث نمبر 3452 پیچھے چلا گیا. جس جس مقام پر آئی ہے سارے مقامات کو دیکھیں. اس میں حدیث پاک جب بیان کی تو اس بیان میں یہ حضرت حذیفہ سے روایت تھی، وہاں حضرت حذیفہ سے روایت تھی. اس میں آخر پہ وہ بیان کرتے عقبہ بن عمرو حدیث کے جو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وانا سمعتہ یقول ذلک، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، وکان نباشن، وہ کفن چور تھا وہ شخص. نباش گور کون کو نہیں کہتے، قبریں کھودنے والے کمہار کو نہیں کہتے، قبر سے مردے کو نکال کے کفن چرا کے بیچنے والے کو کہتے ہیں نباش. اس میں صحیح بخاری میں پیچھے گزر چکا تھا ایک مقام پر. حضرت عقبہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا تھا ان کو کہتے ہوئے کان نباشن، وہ شخص کفن چور تھا. اب کفن چور کا تو پتہ ہے نا کہ نباش کفن چور کو کہتے ہیں، کہ شاید یہ بھی بعضوں کو بتانا پڑے گا. چلو یہ بھی سن لیں. بعض لوگوں کو یہ بھی شک ہو کہ نباش کہتے کسے ہیں. یہ مبسوط میرے ہاتھ میں ہے، فقہ حنفی کی کتاب شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المبسوط، جلد 11 صفحہ 343، کتاب السرقہ، سرقہ چوری کے باب میں وہ بحث کرتے ہیں. اس میں احناف کا مذہب اور شوافے کا مذہب بیان ہوا ہے. فرماتے ہیں امام اعظم فرماتے ہیں لا قطع علی النباش، کفن چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اب یہ باتیں ہیں کرنے والی اہل علم اور غیر مسائل جب غیر اہل علم میں چلے جاتے ہیں نا، عوام میں، ان پڑھوں میں، جاہلوں میں، بے شعوروں میں، جلسے جلوس والوں میں، تو پورا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے مسئلے کا. وہاں آپ سنجیدہ بات ہی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے دور میں طوائف مکفرہ ہو گئے ہیں. طوائف مکفرہ، ہر ایک کو کافر بنانے والے فرقے. یہ شان اہل سنت کی نہیں تھی. یہ یا خوارج کی ہوتی تھی، یا معتزلہ کی تھی، یا قدریہ کی تھی. خوارج کی وہ مکفر لوگ تھے، ہر ایک کو بات بات پہ کافر بنانا. یہ 3 قسموں کے فرقے ہیں طوائف مکفرہ، لوگوں کو عام بات بات پہ کافر بنانے والے. ایک لوگوں کو مشرک بنانے والا طائفہ، بات بات پہ مشرک بنانے والا. دوسرا طائفہ بات بات پہ لوگوں کو بدعتی جہنمی بنانے والا طائفہ. اور تیسرا بات بات پہ لوگوں کو گستاخ رسول اور کافر و مرتد بنانے والا طائفہ. یہ تینوں طوائف، ان کا مدار صرف جہالت اور جوش و خروش اور عصبیت کے اوپر اور تعصب پر ہے، یا عداوت پر ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے. یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں تینوں مزاج. اب میں اس لیے بات کی کہ انہوں نے خلط ملط کر دیا. اگر کوئی اتنی بات کر دے ان کے ہاتھ چڑھ جائے ایسے طوائف مکفرہ کے ہاتھ، تو وہ تو حد کر دیں گے. وہ کہیں گے دیکھو جی معاذ اللہ،
یا اب انہوں نے حنفیوں نے یہ کہہ دیا کہ کفن چور چوری بھی کرے تو اس کی بھی سزا نہیں ہوگی. یہ بے حیائی کا دور ہے، بے شعوری کا دور ہے، تہمت و الزام کا دور ہے، جہاں بندہ علم اور عقل کی بات نہیں کر سکتا. اس معاشرے میں اتنی گرد اڑا دی جاتی ہے جوش کے ساتھ، فتووں کے ساتھ، لوگوں کو مشتعل کر دیا جاتا ہے، ہنگامہ آرائی کر دی جاتی، لوگوں کی عقل و شعور ہوش چلا جاتا ہے، نیرا جوش رہ جاتا ہے. اب کہنے والے نے کہا، امام اعظم نے اور احناف نے، ولا قطع علی النباش، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کفن چور کی سزا نہیں ہوگی، انہوں نے کہا قطع ید نہیں ہوگی، یعنی حد سر کا نہیں ہوگی. وہ بات حد کی کر رہا ہے، یعنی حنفی فقیہ یا ائمہ احناف. اور جس نے شور مچانا ہے عوامی رنگ میں، اس نے کہہ دینا دیکھو جی کفن چور بھی معاف ہو گیا. یہ رنگ بنا پڑا ہے آج کل، یہ ماحول ہے، کفن چور بھی معاف ہو گیا، اب اس کو بھی سزا نہیں ہوگی، یہ کہہ دیا. خدا کے بندے فرق کرو دو جملوں میں. سزا کی نفی، نفی عقوبت نہیں کی، احناف نے نفی حد کی ہے. قطع ید نہیں ہوگی، قید کی سزا دے دی جائے گی، اور قطع ید کی ایک شکل ہو بھی سکتی ہے. تو غور سے پڑھنے سے فرق کرنا چاہیے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. جہاں یہ امتیاز ختم ہو جائے اور حیات دینی اقدار کا اور علم کا ختم ہو جائے، وہاں پھر کوئی کیا بات کرے گا معاشرے میں. اور وہ کہتے ہیں ولا قطع علی النباش، کفن چور پر قطع ید ہاتھ کاٹنے کی حد نہیں ہوگی. فی قول ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کا ہے. اور جبکہ ان کے خلاف امام ابو یوسف اور امام شافعی، ان دو کا قول ہے یقطع، قطع ید کیا جائے گا، حد لگائی جائے گی ہاتھ کاٹنے کی. اب وہ بنیاد اس کی بنیاد کرتے ہیں. امام اعظم اور احناف کہتے ہیں، میں یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں دوسرا مسئلہ سمجھانے کے لیے، یہ بھی مثال کام آئے گی. فرماتے ہیں 3 شرطیں ہوتی ہیں سرقہ کی مثال کے طور پر. ایک شرط یہ کہ اخذ المال علی وجہ الخفیہ، مال چرانا خفی طریقے سے. تو جو کفن چور ہے اس میں یہ شرط پائی جاتی ہے کہ قبر سے خفی طریقے سے اس نے کفن چرایا. وذالک یتحقق من النباش، کفن چور میں یہ شرط پائی گئی کہ اس نے خفیہ طریقے سے کفن چرایا قبر سے. دوسری شرط کہتے ہیں واما الحرز، وہ مال کی حفاظت اور نگرانی میں ہو. تو ائمہ احناف کہتے ہیں کہ حرز بھی ثابت ہے کہ جب قبر کے اندر کفن پڑا ہے میت پر، قبر بند کر دی گئی، تو اس سے بڑی حفاظت نگرانی اور کیا ہوتی ہے. فاما الحرز فلان الناس تعارفوا منذ ولدوا احراز الاکفان بالقبور، پیدائش کے دن سے لوگوں کو پتا ہے کہ کفن میت پر ہوتا ہے، میت قبر میں بند ہوتا ہے، یہ محفوظ جگہ ہے. تو حرز بھی پایا گیا اور خفیہ طریقے سے اخذ مال بھی پایا گیا. ائمہ احناف کہتے ہیں 2 شرطیں پائی گئیں. اب قطع ید کی حد کے لیے تیسری شرط جو ہے وہ ہے کامل المقدار ہونا، کہ مال کی مالیت کم از کم اتنی ہو، مالیت تب قطع ید ہوگی. اگر مالیت کم ہو تو پھر قید کی سزا دیں گے، کوڑوں کی سزا دیں گے، قطع ید کی حد نہیں ہوگی. قطع ید کے لیے نصاب، اس مال کا کامل مقدار ہونا. کہتے ہیں کہ کفن جو ہوتا ہے کپڑے کے جتنے 6-12 گز کا کپڑا، وہ اس نصاب سرقہ کو پورا نہیں کرتا، اس کی مالیت اتنی نہیں بنتی. لہذا کفن چور کو کوڑے لگائیں گے، قید میں سزا دے دی جائے گی، تعزیر میں جو چاہے سزا دیں، مگر حد سرقہ کے لیے اس کا نصاب چاہیے، یعنی کامل المقدار ہونا. اب کامل مقدار نہ ہونے کی وجہ سے 2 شرائط پائی گئیں. ایک شرط مفقود تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے نفی حد کر دی، نفی تعزیر نہیں کی. آپ نے دیکھا یہ ہے طریق فقہا، یہ ہے فقط عقوبت کا معاملہ. کافر نہیں بن رہا وہ شخص، قطع ید ہو رہی ہے. اور یہاں قطع اسلام ہو رہا ہے، یا اس کے اسلام کی گردن کٹ رہی ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو رہا ہے، کافر و مرتد ہو رہا ہے، واجب القتل ہو رہا ہے، اس کی جان جا رہی ہے. وہاں ساری شرائط کو نہ دیکھا جائے. یعنی قطع ید میں 2 شرطیں پائی گئیں، خفیہ مال چرانے کی اور مال کی قبر کی حفاظت میں ہونے کی. ایک شرط اس کے نصاب کے کامل مقدار کی نہ تھی، تو قطع ید کی نفی کر دی، چھوٹی سزا دو. اور جہاں گردن اڑ رہی ہو بندے کا، کافر و مرتد ہو رہا ہو، وہاں شریعت کی مقرر کردہ ساری شروط اور قیود کو نہ دیکھا جائے. کتنی عجیب ظلم کی بات ہے. یہ وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. لہذا وہ نباش تھا، اس کی بحث کی فقہا نے. تو
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کو اللہ پاک نے معاف کر دیا. اب اس پر بحث کی ائمہ نے بہت دلچسپ جو بحث آئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو فقہا نے، امام سیوطی نے التوشیح میں سنیے کہ امام خطابی نے بیان کیا کہ یہ امر مشکل ہے. اس شخص نے کہا تھا کیف یغفر لہ وہو منکر للباس والقدرت علی احیاء الموتى. اب التوشیح امام جلال الدین سیوطی کی شرح صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں. سنیے اب کیا مسائل اٹھے. وہ کہتے ہیں اس میں اشکال ہے، اور اشکال یہ ہے کلام مشکل ہے اس کو کہتے ہیں. اور وہ یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتا اور بعث بعد الموت کا منکر ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اگر مجھ پر اللہ کو قدرت ہو گئی تو سزا دے گا، لہذا میری خاک اڑا دینا تاکہ قدرت نہ ہو. وہ انکار کر رہا ہے قدرت الہیہ کا، بعث بعد الموت کا، احیاء موتا کا، شان الوہیت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی شان کا. گستاخی ہے. تو وہ معاف کیسے کر دیا گیا؟ یہ سوال کیا امام خطابی نے. اس پر وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں فاجیب، میں جواب دیتا ہوں بانہ لم ینکر الباس. وہ کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ اس نے بعث بعد الموت کا انکار نہیں کیا، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا. اب آپ سن لیں، حدیث کے صریح لفظ ہیں. اس کے باوجود کہتے انکار نہیں کیا. تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتے انما جہل فظن انہ اذا فعل به ذلك لا يعاد ولا يعذب. اس نے صرف جہالت کی. اس کا قول جہالت پر مبنی تھا. انکار بعث بعد الموت، انکار احیاء موتا، انکار قدرت الہیہ پر محمول نہیں کیا جائے گا. اس کے کلام کو کلام محتمل جانا، اس کے کلام میں احتمال کا قول کیا. محدثین نے کہا کہ وہ اٹھنے کا قائل ہے مگر وہ اس کی جہالت ہے. وَظَنَّ، اس نے یہ ظن کیا یعنی گمان کیا کہ اگر میں ایسا کر دوں گا، اپنی خاک اڑا دوں گا، تو پھر شاید مجھے دوبارہ اکٹھا نہیں کیا جا سکے گا اور عذاب نہیں دیا جا سکے گا. یہ سوچنا کہ اس صورت میں عذاب نہیں دیا جا سکے گا اور نہیں اٹھایا جا سکے گا، یہ اس کا ظن تھا، اور ظن کی بنیاد جہالت تھی. اصلاً منکر بعث بعد الموت کا نہ تھا. اس نے یہ جو کچھ کہا ظن پر، اور ظن کی بنیاد جہالت پر تھی. اس کو علم نہیں تھا، خبر نہیں تھی، کاملاً تفصیل معلوم نہیں تھی کہ احیاء موتا اور بعث بعد الموت کی اللہ کی جو شان ہے اس کی تفصیل کیا ہے. فرماتے ہیں اس وجہ سے اس کے کفر کا قول نہیں کیا. اب آگے آئیے، اس پر فتح الباری ان کا قول. انہوں نے بھی امام خطابی کا، چونکہ بڑے پرانے امام ہیں، پہلے یہی قول لیا. ایک کہا کہ وہ بعث کا منکر نہیں بلکہ اس کے قول میں احتمال ہے، ظن ہے. اس نے گمان کیا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو بچ جاؤں گا، اللہ قادر نہیں ہو سکے گا. یہ اس کی جہالت تھی. سو اس کو جہالت کا فائدہ دیا اور کفر پر معمول نہیں کیا اس کا قول. آگے امام ابن قتیبہ نے اس پر وضاحت کی. حافظ ابن عسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری، اس حدیث کی شرح میں، فتح الباری جلد 6 صفحہ 599، امام ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں قد یغلط فی بعض الصفات قوم من المسلمین فلا یکفرون بذلک، کہ اصلاً وہ منکر نہیں تھا مگر اللہ کی صفات کہ کس طرح کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا، اللہ کی صفات کو سمجھنے میں بعض لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، لہذا یہ اس کی غلطی تھی. تو جو بات فہم کی کمی اور غلطی اور ظن اور جہالت کی بنا پر کہہ دی جائے اس پر وہ کافر نہیں ہوتے. یہ حافظ ابن عسقلانی نے امام خطابی سے، پھر امام ابن قتیبہ سے روایت کیا، اور پھر یہی بات امام نووی نے بھی کی. اور امام نووی نے یہ کہا، امام نووی شرح صحیح مسلم میں چونکہ متفق الحدیث ہے، امام نووی کہتے ہیں اس کو محمول کیا جائے گا جیسے غلبہ خوف کی طرح کسی شخص کا سمجھ قائم نہ ہو، ایسا کہنے والے کو محمول کیا جائے گا کہ لم یقل ہو قاصدا لحقیقت معنا ہو. ہم یہ قول کریں گے کہ اس نے جو یہ قول کیا، یہ کہا، اس کے حقیقی معنی کا ارادہ اس کے دل میں نہ تھا، اس کے حقیقی معنی کا ارادہ نہ تھا، بلکہ وہ غلط ظن اور غلط گمان تھا جہالت کی بنا پر. بل فی حالت کان فیہا کالغافل والزاہل والناسی،
تو اس شخص کے قول کو معمول کیا جائے گا ایک غافل شخص کے قول پر جس کا ذہول ہو گیا عقل کا، اس کا، یا ناسی بھول جانے والے. ولا یؤاخذ بما یصدر منہ، جو کچھ اس سے صادر ہوا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام نووی کا قول تھا. اب امام کرمانی بخاری کی شرح الکرمانی میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا لأنه جاہل صفتا من صفات اللہ تعالی وجاہل الصفت کا فرد مختلف فیہ. کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفات کو گویا نہیں جانتا، احکام شریعت کو کاملا نہیں جانتا، احکام دین کی تفصیل کو کاملا نہیں جانتا، تو یہ اس کا جہل ہے، اور جہل پر مبنی ظن کی وجہ سے اس نے یہ کلمہ کہا. لہذا جاہل الصفت، جو احکام الہیہ، احکام رسول، احکام شریعت، احکام صفات، احکام وعد و وعید، اس کی جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا کلمہ کہے تو وہ فرد مختلف فی ہوگا، اس میں اختلاف ہوگا حکم کا، لہذا احتمال دیکھا جائے گا، اور اتنا بڑا قول کرنے والے شخص کو بھی بخش دیا گیا. ایک بات میں ایک علمی لطیفہ کے طور پہ کہوں، یہ سب محدثین نے ایک بات کہی کہ وہ کافر اور منکر نہیں تھا، اور دلیل بنائی کیونکہ اس نے اللہ کے حضور عرض کیا، حدیث کے لفظ ہیں خشیتک، تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا، ڈر کی وجہ سے. اب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ادباً، وہ یہ کہ جب اس نے اپنی راکھ جلوانے کی تلقین کی بچوں کو اور کہا کہ اگر اللہ کو قدرت ہو گئی تو مجھے سزا دے گا، اس وقت تو اس نے نہیں کہا تھا خوف کا نام لیا. وہ تو مرنے کے بعد آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، جب اللہ نے اسے زندہ کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس وقت کہا تیرے ڈر سے. تو اللہ کے خوف کا ذکر تو مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، مرنے سے پہلے تو ذکر نہیں کیا تھا خوف الہی کا. تو حکم کافر یا مومن ہونے کا اس کا مرنے سے پہلے کے قول پر ہوگا، بعد کے قول پر نہیں. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے مولا تیرے ڈر سے کیا تھا، مگر جب کہا تھا اس وقت تو یہ قول نہیں تھا. تو کفر کا اطلاق بعد از موت ہوتا ہے یا قبل از موت ہوتا ہے؟ حکم کفر وہ تو مرنے سے پہلے ہوتا ہے. تو مرنے کے وقت تو اس نے نفی قدرت کی تھی کہ اگر اللہ کو قدرت ہو گئی تو مجھے عذاب دے گا، اس میں خوف کا لفظ نہیں بولا تھا. تو اب آپ اندازہ کریں محدثین اور ائمہ کا عقیدہ اور ایمان کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس شخص کے ایمان کا احتمال بھی اس کے قول میں ثابت نہیں ہوتا، فقط انکار قدرت الہیہ ہے صرف. تو مرنے کے بعد جب اس نے کہا کہ خشیتک، تیرے خوف کی وجہ سے، تو آقا علیہ السلام نے اور خدا نے مرنے کے بعد کے لفظ کو بھی قبول کر لیا، اور اس کو ثبوت مانا کہ اس کے دل میں شروع سے تھا تو اس کے پیچھے محمول کر لیا. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سرے سے کسی کو اس کی نیت کے بیان کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے. اس کے کلام میں کوئی سری کفر ہی نہیں ہے، نہ کسی نے خدا کا نام لیا ہو گستاخی میں کلمہ میں، نہ رسول پاک کا، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ شریعت کا، نہ براہ راست حضور کی تنقید کی ہو، نہ خدا کی، نہ قرآن کا قانون کہا ہو، نہ سنت رسول کا، نہ شریعت قانون کا. اور کہنے میں وہ کہہ رہا ہو ضیاء الحق نے قانون بنایا تھا اور نواز شریف نے بنایا تھا، کالا قانون ہے ان کا، میں نہیں مانتا. اب وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ؟ حاتم بن ابی بلتہ کے مطابق سنت مصطفیٰ پر عمل کیا جائے گا، چونکہ اس نے کہہ دیا اس کے قول پر عمل کیا جائے گا. آقا علیہ السلام کی اس حدیث پر اس نے کہہ دیا کہ تیرے ڈر سے یہ کیا تھا، تو وہ انکار قدرت الہیہ کو نہیں دیکھا جائے گا، احتمال ایمان کو دیکھا جائے گا. اور یہاں یہ کہ کسی شخص کے قول میں سرے سے کفر کا کلمہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے معنی کو منسوب کر رہے ہیں ایک احتمال کی وجہ سے کہ اس کا اشارہ گستاخی رسول کی سزا والے قانون کی طرف جاتا ہے، اصل قانون ناموس رسالت کی طرف جاتا ہے. وہ قانون ناموس رسالت کا بھی نام نہیں لیتا ایک شخص، یہ لفظ نہیں ہے. میں آگے سارے کلمات پڑھوں گا آپ کے سامنے. خواب اس نے بقول آپ کے بدنیتی سے نام نہیں لیا یا نیت سے نام نہیں لیا. نیت، قصد اور باطن اللہ کے ہاں ہے، یہ شریعت محمدی کا قاعدہ ہے. جو اس نے کہا اس کے قول پر فیصلہ ہوگا، اس کے کلمات پر فیصلہ ہوگا. اگر آپ نیتوں میں اور دل کے حال میں فیصلے کرنے لگیں تو پھر تو ساری شریعت آپ مٹا کے رکھ دیں گے. اور آقا علیہ السلام کی عمر بھر کا حال، اور جن جن کو آقا نے قتل کروایا ان میں احتمال کوئی نہیں تھا، ان کی سری گستاخی رسول تھی اور مسلسل گستاخی رسول تھی.
وہاں احتمال نہیں تھا. جہاں میرے آقا کو احتمال ملا وہاں پوچھا ہے اور چھوڑ دیا. جو واقعات قتل کے ہیں وہاں احتمال کوئی نہیں تھا. دوسرا، اب یہی بات امام عینی نے کی جو حنفی امام ہیں، صحیح بخاری کے شارح حنفی امام عمدۃ القاری صفحہ 233 میں امام حنفی نے کی. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ انما، کہتے ہیں اس کو منکر نہیں کہیں گے اس شخص کو، بلکہ انما رجل جاہل، لفظ سنیے. اب آج بے علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون جاہل ہے؟ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. کس کی نیت کیا ہے ہم نہیں مانتے. اس کے دل کا اشارہ کیا؟ یعنی یہ سارا کچھ، یہ ساری بحثیں شریعت کے خلاف، سنت مصطفیٰ کے خلاف، حدیث رسول کے خلاف، قواعد فقہ کے خلاف اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کے خلاف. مذاق ہے دین، جو طبیعت میں آ جائے کہہ ڈالیں اور پوری امت کو سرا پہ لگا دیں. امام عینی کہتے ہیں انما ہوا رجل جاہل ظن انہ اذا ثنا بہ ھذا الثنی تورک فلم ینشر ولم یعذب. وہ کہتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ شخص جاہل ہے، اس کو قدرت الہیہ اور بعث بعد الموت کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، تفصیلات کا. لہذا اس نے گمان کیا کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو پھر مجھے زندہ نہیں کیا جا سکے گا اور سزا بھی نہیں دیا جا سکے گا، اس لیے جاہل ہونے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا. یہ چوتھا اصول تھا. تو پتہ یہ چلا کہ 4 شکلیں ہیں تکفیر معین کی، اور 4 شکلوں میں 3 شکلوں میں کفر کا حکم صادر نہیں ہوتا، ناجائز ہے. معصیت کا ہو سکتا ہے اگر قول ایسا ہو، گناہ کبیرہ کا ہو سکتا ہے، خلاف شریعت کا قول اور حکم ہو سکتا ہے، خاطی کا قول ہو سکتا ہے، جاہل کا ہو سکتا ہے، جو چاہے ہو سکتا ہے، مگر کفر و ارتداد اور گستاخی رسول کا نہیں ہو سکتا. ایک شکل ہے صرف جس میں گستاخی رسول کا اور کفر کا قول ہوگا، صرف ایک شکل، اور وہ یہ کہ اس کا قول ظاہر یا فعل ظاہر، ظاہر کا ایک ایک کلمہ وہ بھی صریح کفر ہو اور قطعی کفر ہو، اور اس میں کوئی عدم کفر کا احتمال نہ ہو. اتنا کلیئر کٹ صراحتاً اور قطعاً اس نے کلمہ بولا ہو، آقا علیہ السلام کا نام لے کر گستاخی کا یا قرآن کا یا شریعت کا یا سنت کا نام لے کر اس کو ٹھکرانے کا، گستاخی کا، کہ صریح ہو اور قطعی ہو اور اس میں کوئی احتمال اور نہ ہو، اور اس کے باطن اور قصد میں، ارادے میں بھی، کوئی نیت میں بھی کوئی احتمال غیر کفر کا نہ ہو. جب ظاہر اور باطن دونوں قطعی اور صریح ہو جائیں کفر پر، ظاہر اور باطن دونوں قطعی اور صریح ہو جائیں کفر پر، اور احتمال نہ ظاہر میں کوئی اور رہے نہ باطن میں کوئی اور رہے، تب اس پر حکم تکفیر ہوگا اور اس کو کافر اور مرتد اور گستاخ رسول کہا جائے گا. اگر یہ تمام شرطیں پوری نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے موانع موجود رہیں گے، موانع، اور ارتفاع موانع نہ ہو تو تکفیر نہیں ہوگی. ایفاء قیود نہ ہو، ایفاء شروط، کاملاً تمام شرطوں کا ایفاء نہ ہو، تکفیر نہیں ہوگی. تمام موانع کا ارتفاع نہ ہو شرعاً تو تکفیر نہیں ہوگی، اور قیود و شروط کا پورا ہونا اور تمام موانع کا اٹھ جانا تقاضا کرتا ہے کہ ظاہر کے قول میں بھی صراحتاً کفر کہا ہو اور قطعی طور پہ کفر کہا ہو، اور سوائے کفر کے کوئی اور امکان، شک اور ظن اور احتمال بھی نہ ہو، اور قصد اور ارادے اور باطن کا حال بھی صراحتاً کفر پہ دلالت کرے اور کوئی اور احتمال اور ظن کی گنجائش نہ ہو. جب یہ چیز ہو تو تب جا کے اس پر حکم کفر ہوتا ہے. جب یہ چیز آپ سمجھ گئے تو اب آئیے قاضی ایاز کی فصل پڑھتے ہیں جو فیصلہ کن چیز بن جائے گی. اب براہ راست کہ گستاخی رسول کے لیے کیا کیا کلمات کہے گئے، اور قاضی ایاز سمیت پوری امت کے اماموں نے ان پر فتوے لگائے، کہا کہ یہ معصیت ہے، کفر نہیں اور قتل نہیں. پچھلی مجلس میں نے وہ کلمات بیان کیے تھے کہ جو کہے گئے تو ائمہ نے انہیں کفر کہا، گستاخی پر معمول کیا اور قتل کا فتویٰ دیا. آج کی فصل میں دوسری قسم بیان کر رہا ہوں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کے باب گستاخی رسول علیہ باب پر الوجہ الرابع، جس کلام کو کلام مجمل کہا، اور فرمایا فی حکم من قال کلاما یحتمل السب وغیرہ. اب یہ قاضی ایاز میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا وہ ہیں کہ جن کی سب سے بڑی کتاب ہے جو عشق رسول پر مبنی، اور جو سب سے بڑے عاشق محدثین میں ہوئے،
اور جن جیسا عاشق محدثین کی دنیا میں آج تک نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، اور گستاخ رسول کی سزا قتل پر اور اس کے کفر پر جتنی جامع کتاب اور دلائل قاضی ایاز نے دیے آج تک کوئی نہ دے سکا۔ ابن تیمیہ، علامہ سبکی اور علامہ ابن عابدین، ان کی کتاب تنبیہ الغلاۃ والحکام، کل کتابیں سب نے قاضی ایاز پر مدار کیا ہے۔ اب قاضی ایاز کی فصل پڑھتے ہیں ہم، قاضی ایاز کی فصل، اور وہ پڑھتے ہیں ملا علی قاری کی شرح شفا اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض کی روشنی میں۔ اب یہ اہم چیز ہے، آج میں وہ مثالیں اب دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، پتہ چلے کہ ائمہ نے گستاخی رسول کے باب میں مثالیں دی ہیں، بات کو کھول دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ ان میں احتمال ہے مختلف معانی کا، کفر کا بھی، عدم کفر کا، اس وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا اور ان پہ قتل کا فتویٰ نہیں دیا۔ آج امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب کو پڑھ رہے ہیں ہم۔ قاضی ایاز نے فرمایا یہ فصل ہے اس حکم میں جس شخص نے ایسا کلام کہا جس کلام میں دونوں قسم کے احتمال ہیں، احتمال سب بھی ہے اور احتمال غیر سب بھی، یعنی گستاخی رسول ہونے کا احتمال بھی ہے اور گستاخی رسول نہ ہونے کا احتمال بھی ہے، تو یہ کلام محتمل ہے۔ اس کو قاضی ایاز نے الوجہ الرابع میں بیان کیا، اس کو انہوں نے کلام مجمل بھی کہا۔ فرمایا کہ الوجہ الرابع ان یاتی من الکلام بمجمل، کہ کوئی شخص مجمل کلام کہے یا کوئی ایسا لفظ بولے جو مشکل ہے، مشکل فقہی اصطلاح میں ہے، وہ مشکل اردو والا نہیں ہے، مشکل اور آسان وہ نہیں، جس کو فقہی اور اصولی اصطلاح میں مشکل کہتے ہیں، یعنی کہ یمکن حملہ علی النبی وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قاضی ایاز کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ملا علی قاری کی شرح و شفا ہے، اور دوسری میرے پاس علامہ خفاجی کی نسیم الریاض ہے، تینوں کتابوں کو اکٹھا بتا رہا ہوں۔ کلام مجمل کی تعریف کرتے ملا علی قاری کہتے ہیں اس مقام پر حضور کی گستاخی کا احتمال بھی ہو اور گستاخی کے نہ ہونے کا احتمال بھی ہو، اگر کوئی شخص ایسا کلام کہے۔ ملا علی قاری کرتے ہیں مشتمل علی تعدد معنی محتمل، جس کے معنی متعدد ہوں اور وہ محتمل ہوں کئی معانی کے، اور وہ قول مشکل ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس کا اطلاق جائز ہو علی النبی وغیرہ، یعنی وہ جو کچھ اس بندے نے کہا اس کا اطلاق حضور علیہ السلام پر بھی کوئی کھینچ کر کرنا چاہے شرع کر کے تو کر سکے، اور آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر کرنا چاہے تو اس پر بھی کر سکے، دونوں طرف اطلاق اور اس کا محمول کرنا ممکن ہو۔ وَيُتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ بِهِ، یہ 4 لفظوں کے ساتھ وضاحت کی ہے، یہ بھی بیان کیا کہ اس کی مراد میں تردد ہو، کلیئرٹی نہ ہو کہ جو کہا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، چونکہ آقا علیہ السلام اگر تو نام لے لیتا تو نہ وہ کلام محتمل رہتا، نہ مجمل رہتا، نہ مشکل رہتا، نہ اس میں تردد رہتا، نہ احتمال ہوتا، نہ اجمال ہوتا، نہ اشکال ہوتا، نہ تردد ہوتا۔ اگر وہ کہتا جیسے میں نے آپ کو پہلے مثالیں دی تھی، آقا علیہ السلام کا نام لے کر گستاخی کرتا، حضور کا حکم کہہ کے گستاخی کرتا، حضور علیہ السلام کی سنت کہہ کے، حضور کی حدیث کہہ کر، حضور کا قول کہہ کر، حضور علیہ السلام کا فرمان کہہ کر، حضور علیہ السلام کی شان کہہ کر کہ حضور کی شان کی حرمت کی جو یہ قانون ہے، یا ناموس رسالت کا یہ قانون، یہ لفظ بولتا تو پھر تو اشکال نہ رہتا، تردد نہ رہتا، اجمال نہ رہتا، احتمال نہ رہتا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات اور بتا دوں، یہاں بار بار شاید چونکہ آپ قانون کے انگریزی قانون کے طالب علم نہیں ہیں تو ایک اشکال آپ کو پیدا ہو سکتا ہے، اس کو بھی واضح کر دوں کہ یہ ہے تو ناموس رسالت کا قانون، ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے تو ناموس رسالت کا قانون، تو پھر اشکال کس چیز کا، احتمال کس چیز کا؟ ہاں یہ سمجھیے غور سے، ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ، چونکہ میں نے قانون پڑھایا ہے، پروفیسر آف لا رہا ہوں، یہ بتاؤں آپ کو مسئلہ کیا ہے جو ہمارے علماء صاحبان کو سمجھ نہیں آتی، چونکہ نہ وہ ان کی اکثریت، بعضوں کو چھوڑ کر میں بات کرتا ہوں، بعضوں پر تو مجھے افسوس ہے کہ جن کو سمجھ ہے، جن کے پاس کتابیں ہیں، اصطلاحیت ہے، علم ہے، پڑھا ہے، زندگی میں پڑھاتے رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان پر تو افسوس ہے، یا بزدلی ہے، یا ان کی یا مصلحت ہے، یا ڈر ہے، یا خوف ہے اپنی جان کا، جس طرح آج تک کھل کر وہ دہشت گردوں کو
دہشت گردوں کو آج کل ان کے خلاف کھول کے بات نہیں کر سکتے، گول مول بات کرتے ہیں، ڈر آتا ہے ان کی جان، اس طرح وہ ان کے خلاف بھی نہیں کر سکتے کہ پکڑ کے اڑا دیں گے۔ ہر طرف گولیاں اٹھائی ہوئی ہیں نا لوگوں نے بندوق کے ہاتھ میں، تو خوف زدہ ہیں، کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ ان پر تو افسوس ہے۔ بقایا جو عوامی قسم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، الف بے جیم نہیں پڑے ہوئے دین کی، اور لیڈر بن گئے، کئی جماعتیں بنا رکھی ہیں، ان کے سربراہ ہیں، چلتا ہے بس کام، اور لوگ پوچھتا بھی کوئی نہیں بھی تم دین کے رہنما مذہبی جماعت کے کہاں سے، الف بے تمہیں نہیں آتی دین کی، ایک قاعدہ نہیں پڑھے ہوئے آپ دین کا، مگر چلتا ہے اس پاکستان میں، سب کچھ چلتا ہے۔ ان کے لیے مرض کر رہا ہوں کہ دو قانون، جتنا بھی ہمارے پاکستان میں قانون بنتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھ لیں۔ یہ قانون تحفظ ناموس رسالت، اس قانون کے دو الگ حصے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں غور سے، بڑا اہم نقطہ ہے، اس سے بھی اشکال دور ہو جائے گا آپ کو کہ کہنے والا اس نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور غیر مسلموں کے کئی بار سوالات اٹھے ہیں اور کئی بار بحثیں اٹھی ہیں، وہ بحث کس حصے سے متعلق ہوتی ہے؟ اس میں حکومت پاکستان کی بدنیتی ہے، میں برملا کہہ رہا ہوں، حکومت پاکستان چونکہ دین پر قائم نہیں، بدنیت ہے، یہ چاہتی ہے اس ملک میں فساد ہو، حکومت پاکستان چاہتی ہے مسلمان لڑیں اور علماء بدنام ہو اور دین بدنام ہو اور دنیا میں تماشا بنے اسلام کا، اس لیے ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ مدت گزر گئی، یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا، وہ اصل مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ فساد کریٹ کرواتے ہیں اور اپنے مقاصد نکالتے ہیں، جیسے دہشت گردی کرواتے ہیں ملک میں اور اپنے مقاصد اتارتے ہیں، جیسے لسانی فسادات کرواتے ہیں اپنے مقاصد نکالتے ہیں، اس طرح مذہبی فسادات کرواتے ہیں تاکہ دین بدنام ہو۔ اگر حیا ہو حکومت پاکستان کے حکمرانوں میں تو میرے کلمات سنیں، اور غیرت دین کی ان کے جوش میں آئے تو نصیحت لیں اور اس کا حل کریں ہمیشہ کے لیے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وہ حل کرنا نہیں چاہتے، اور علماء دونوں مل کر سیدھے ہوں تو یہ مسئلہ میں ان کا حل کرا سکتا ہوں، میں مسیحیوں سے اعلان کروا سکتا ہوں کہ رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت، ہمارا اتفاق ہے اس پر، ان سے کہلوا دیتا ہوں، دستخط کروا دیتا ہوں۔ مسئلہ کچھ اور ہے، وہ سنیے کیا ہے۔ میں نے ان سے اقرار کروایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سزا حضور کی جو گستاخی کرے، قرآن کی گستاخی کرے، اللہ کی، چونکہ یہ صرف حضور علیہ السلام کی ناموس کا قانون نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے تب بھی سزا موت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کرے تب بھی سزا موت ہے، کسی نبی کی گستاخی کرے، یہ سب انبیاء کی عزتوں کی تحفظ کرتا ہے قانون، اور قانون حق ہے، جامع ہے۔ ان کو بنیادی طور پہ اس قانون کے سزائے موت ہونے پر اختلاف نہیں ہے، اختلاف ایک اور چیز پر ہے، وہ بتاتا ہوں۔ قانون کے دو حصے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں، ایک حصہ کہلاتا ہے سبسٹینٹیو لا اور ایک حصہ کہلاتا ہے پروسیجرل لا۔ سبسٹینٹیو لا کا مطلب ہے قانون تعزیرات، یاد رکھ لیں، قانون تعزیرات۔ کاش یہ لوگ سٹیجوں پر اچھل کود کرنے والے اور دنگا فساد کرنے والے میری باتوں کو کئی چند دن لگا کے غور سے سن لیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، شعور آ جائے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، مجھے 1000 گالیاں دے، روز دے رہے ہیں گالیاں، میں سنتا ہوں، مجھے ناراضگی نہیں ہے، 1000 گالیاں دے مجھے، مگر حضور کے دین کو گالی نہ نکلوائیں، میرے آقا کی ذات کو گالی نہ نکلوائیں، آقا کی حرمت کو، آقا کے دین کو، آقا کی تعلیمات کو گالی نہ نکلوائیں، اپنے غلط طرز عمل سے، جاہلانہ طرز عمل سے، غیر دانشمندانہ طرز عمل سے، نامعقول طرز عمل سے دین اور صاحب دین آقا دو اسلام کی بے حرمتی نہ کروائیں۔ مجھے کروڑ گالیاں دے، پرواہ نہیں۔ نصیحت سنیں غور سے کہ قانون کے بالکل دو الگ حصے ہیں، کتابیں بھی الگ ہیں۔ ایک قانون اور اس کتاب کا نام ہے قانون تعزیرات، اور ایک الگ کتاب ہے، کتاب بھی الگ ہے، اس کا نام ہے قانون ضابطہ جات، فوجداری ضابطہ جات۔ تعزیرات کی قانون میں صرف جرم کی تعریف اور اس کی سزا لکھی ہوتی ہے، بس کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کام کا یہ جرم ہے، اس جرم کی یہ تعریف ہے، یعنی گستاخی رسول، اہانت رسول کی یہ تعریف ہے، جو یہ کلمات کہے گا یا یہ عمل کرے گا وہ گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا، بس ڈیفینیشن تعریف ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس تعریف کی سزا ہوتی ہے۔
اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہو تو اس کی یہ سزا موت ہے۔ تو قانون تعزیرات میں صرف جرم کی تعریف اور جرم کی سزا مذکور ہوتی ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کو انگلش میں یہ جو کتاب ہے پاکستان میں بنی، اس کو کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ، PPC کہتے ہیں اس کو، پاکستان پینل کوڈ۔ اس میں پاکستان کے جو تعزیراتی قوانین ہیں ان کا مجموعہ ہے وہ۔ اس میں پھر کہہ رہا ہوں، مثلا چوری ہے تو اس میں صرف چوری کی تعریف ہے اور چوری کی سزا، قتل ہے تعریف ہے سزا ہے، ڈاکہ زنی اس کی تعریف ہوگی اس کی سزا ہوگی، قذف ہے تعریف اس کی سزا، شرب ہے شراب خوری تعریف اس کی سزا، بدکاری اس کی تعریف اس کی سزا، ارتداد گستاخی رسول اس کی تعریف اس کی سزا۔ تو پاکستان پینل کوڈ میں صرف یہ درج ہوتا ہے۔ یہ حصہ قانون ہے تحفظ ناموس رسالت سے متعلق، بس اس قانون کا تعلق ناموس رسالت کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں تک سمجھ گئے؟ اس قانون میں اس کتاب میں یہ درج نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مرتکب ہو تو اس کی رپورٹ کون کرائے گا، اس کی رپورٹ کس کو کرائی جائے گی، کوئی گواہ ساتھ لے جائے گا یا نہیں، کون آدمی FIR کاٹے گا، کون تفتیش کرے گا، تفتیش کے طریقے شرائط کیا ہوں گے، کس طرح عدالت میں سماعت ہوگی، یہ سارے امور اس قانون تحفظ ناموس رسالت میں درج نہیں ہیں، یعنی قانون تعزیرات PPC کا حصہ نہیں ہوتے۔ یہ ایک دوسرا قانون ہے اور اس کی کتاب دوسری ہے، اس کو کہتے ہیں CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ۔ وہ ضابطہ فوجداری کی کتاب ہے، فوجداری قوانین جو جرائم ہیں ان کے لیے ضابطہ جات بیان ہوتے ہیں۔ اب کرمنل پروسیجر کوڈ وہ تعلق رکھتا ہے اس بات سے کہ اگر کسی نے وہ جرم کیا گستاخی رسول جو دوسری کتاب میں درج تھا تو پھر اس کا کیا آگے کیا کرنا ہے۔ اگر جرم کیا اور مولانا الحاج خان امداد اللہ خان تھے ان کے سامنے ہوا تو پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ FIR کون درج کرانے جائے گا، جو پہلی رپورٹ ہے کون درج کرائے گا، گواہ کتنے چاہیے ساتھ، کون درج کرے گا، سپاہی کرے گا، ASI کرے گا، SHO کرے گا، یہ SP کرے گا۔ یہ گستاخی رسول والی سزا کا جو قانون ہے اس جرم کا اندراج کون کرے گا، تھانے میں ہوگا، مجسٹریٹ کے پاس ہوگا، عام تھانے دار یا پولیس مین کرے گا جو رجسٹر کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، یا بڑا آدمی کرے گا۔ جب FIR درج ہو جائے گی تو تفتیش کیسی ہوگی، انویسٹیگیشن، تفتیش کے ضابطے کیا ہیں، پھر عدالت میں کب چالان پیش ہوگا، پھر اس کی شرائط کیا ہیں، پھر سماعت کون کرے گا، کس درجے کا میجسٹریٹ کرے گا، گواہیاں کیا کیا، مطلب یہ جو سارا طریقہ کار ہے جس کا تعلق نفس حرمت رسول کے ساتھ نہیں ہے، ناموس رسالت کے مسئلے کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے مسئلے کے ساتھ نہیں، اس جرم کے اندراج سے لے کر تفتیش، شہادتیں اور بقایا اس کے عدالتی قوانین، عدالتی ضابطوں کے ساتھ ہے۔ یہ کہلاتا ہے ضابطہ جاتی قانون، کرمنل پروسیجر کوڈ۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے، جس بندے کا قول اور کلمہ زیر بحث ہے، جس کو مار دیا گیا، یا مختلف اقلیتیں بھی کئی بار اٹھتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، غیر مسلم اقلیتیں، عیسائی، ہندو وغیرہ، وہ بھی کئی بار سوال اٹھاتے ہیں، حکومت نے بھی کئی بار سوال اٹھایا ہے۔ یہ ساری بحثیں ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے بنیادی طور پر۔ ہاں، جب آپ دوسری طرف نہیں آنے دیتے تو چڑ بڑھتے 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 پھر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، چلو ایسا ہے تو پھر ایسے صحیح، یہ چڑ میں آگے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اصلاً اختلاف ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے، اس حصہ قانون پر نہیں ہے، اور صرف اس کا تعلق عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے، بس دوسرے حصے کا کوئی تعلق نہ آپ کے ایمان سے، نہ آپ کے عقیدے سے، نہ اسلام سے، اس کا تعلق پاکستانی قوانین کے ساتھ ہے، تھانے دار کے ساتھ ہے۔ تھانے دار آپ کے ایمان کا حصہ ہے، SHO ASI آپ کے ایمان کا حصہ ہے، میجسٹریٹ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، FIR، اور کون نہیں جانتا۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب اس کا درج کرتا ہے عام تھانے دار اور SHO یا ASI یا سپاہی، تو پیسے دے کر جو جس کو جو چاہے لکھوا دے، طاقتور ہر روز جھوٹے پرچے کرواتے ہیں،
اور طاقتور ہر روز سچے پرچے خارج کروا دیتے ہیں. طاقتور لوگ طاقت کے بل بوتے اور پیسے کے بل بوتے ہر روز جھوٹے گواہ پیش کرتے ہیں اور طاقت کے بل بوتے سچے گواہوں کو بٹھا دیتے ہیں. اس ملک میں یہ کام ہر وقت ہوتا رہتا ہے. قانون طاقتوروں کے لیے نہیں ہے، کمزوروں کے لیے ہے. امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے ہے. جو بے سہارا ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، خواہ وہ موت کا، خواہ قتل کا، خواہ قصاص کا. طاقتور ہیں وہ ریمنڈ ڈیوس کو چھڑا کے لے جائیں. ان کی غیرت کیوں مر گئی ہے؟ 2-4 دن جلوس نکال کے کیوں چپ کر گئے ہیں؟ مر جائیں غیرت دین کے ساتھ کہ تمہارے ملک سے وہ چھڑا کے لے گئے ہیں. دیت کے قانون کا ناجائز استعمال کر کے، قانون شریعت کا ناجائز استعمال کر کے مسلمانوں کو بے غیرت بنا کر کرایا کہ نہیں؟ قانون دیت کا غلط استعمال کس نے کرایا؟ آپ کو پتا ہے. یہ غلط استعمال ہے قانون کا. اور ہر روز بے گناہ کو قاتل بنایا جا رہا ہے، قاتل کو چھڑایا جا رہا ہے. بے گناہ کو چور بنایا جا رہا ہے، چور کو چھڑایا جا رہا ہے. ہزاروں کیس 24 گھنٹے. کتنے قتل ہوئے آج تک ایک قاتل پھانسی نہیں چڑھا؟ کتنے دہشت گرد ہیں، ایک دہشت گرد آج تک پھانسی نہیں چڑھا، سب بچ گئے. کس نے چھڑائے؟ یہ عدالتی طریقہ کار ہیں. ہزاروں دہشت گرد قتل کر چکے ہیں. حضور داتا گنج بخش کے مزار پہ حملہ ہوا، کہاں گئے ان کے قاتل؟ اور کہاں گئے داتا گنج بخش کی عزت کی قسم کھا کے تحریکیں چلانے والے؟ کہاں گئے؟ کیوں چپ ہو کے گھر بیٹھ گئے؟ یہ اس ملک کا ضابطہ جاتی قانون ہے جو بے ایمانی پر مبنی، بددیانتی پر مبنی، رشوت پر مبنی، کرپشن پر مبنی ہے، جو مجرم کو سزا تک نہیں پہنچنے دیتا. طاقتور کو بچا لیتا ہے، کمزور کو پھنسا دیتا ہے. اس حصے کا کوئی تعلق شریعت اور دین اور ایمان سے نہیں. یہ ضابطہ جاتی قانون ہے، پروسیجرل کوڈ کہتے ہیں. یہ دیوانی کیسز کا بھی ہوتا ہے، اس میں CPC کہتے ہیں، سول پروسیجر کوڈ. دیوانی مقدمات میں بھی ہوتا ہے پروسیجر، اور فوجداری مقدمات کا ہوتا ہے CRPC، کریمنل پروسیجر. یہ بالکل قصہ الگ ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں. اب بحث ان کی صرف یہ ہے کہ یہ جو پروسیجرل کوڈ ہے FIR درج کرانے اور تفتیش اور سماعت، اس میں ترمیم کی جائے. اور جو مسئلہ مسئولہ ہے آپ کے سامنے، اور جو بندہ مارا گیا اور جس کے معاملات چلے، اس کے قول میں بھی آگے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس فصل کے بعد. اور جو کبھی کبھار کبھی بحث اٹھتی ہے ملک میں، وہ یہ اٹھتی ہے کہ اس کیس کے اندراج اور تفتیش کے قوانین میں تبدیلی کی جائے ایسی کہ کوئی جھوٹا پرچہ درج نہ کرا سکے، کسی پر ناجائز تہمت گستاخی رسول کی نہ لگائی جا سکے. چونکہ سزا موت ہے، چھوٹی بات نہیں. جس پر تہمت لگ گئی پھر اس کی خیر نہیں، اس ملک میں جینا ہی محال ہے اس کا. تو ان کا مدعا یہ ہے کہ بجائے ایک عام ASI یا بندہ جو 4 پیسے لے کے جھوٹے پرچے علاقے کے چودھری اور تھانے دار اور علاقے کے MP اور علاقے کے ذمہ دار کے کہنے پر پرچے جھوٹے کرتا اور خارج کرتا ہے، اس کی بجائے DC یا درجہ اول کا مجسٹریٹ، کوئی طاقتور دیانتدار آدمی وہ لے. اور میں آگے چل کے سفارش دوں گا کہ پرچے درج ہوتے وقت 2 معتبر علماء بھی ساتھ بیٹھے ہوں. یہ میری سفارش ہے کہ بجائے تھانے میں FIR درج ہو گستاخی رسول کی، وہ درجہ اول کے مجسٹریٹ کے پاس درج ہو. چونکہ DC کے پاس ہر کوئی نہیں جا سکتا، پھر پرچے درج ہی نہیں ہوں گے. کون جائے گا ضلع میں DC کے پاس؟ ہر تحصیل میں مجسٹریٹ ہوتے ہیں، درجہ اول کا مجسٹریٹ اور تحصیل کے 2 معتبر علماء، چوٹی کے پڑھے لکھے علماء، یا کوئی نامور وکیل، نامور عالم کو، یا کوئی پروفیسر، 2 علماء، وہ ساتھ درج ہوں تاکہ جو رپورٹ کروانے آئے گستاخی رسول کی کسی کے بارے میں، وہ ابتدائی طور پہ پوچھ گچھ کر کے رپورٹ درج کریں، تحقیق کریں کہ کہیں جھوٹا مقدمہ تو نہیں درج ہو رہا، چونکہ اس مقدمے سے بندہ واجب القتل بننا ہے، کافر ہونا ہے، مرتد ہونا ہے، قتل ہونا ہے. اس رپورٹ کے اندراج میں بھی علماء درج ہوں، ساتھ ہوں، ایک وکیل ساتھ ہو، ایک کوئی پروفیسر پڑھا لکھا ساتھ ہو، تاکہ رپورٹ درج کرنے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، سچائی پر درج ہو. پھر تفتیش کا ایک طریقہ کار ہو، SP اس کی تفتیش کرے، SP سے کم درجے کا نہ کرے. چونکہ عقیدے کا معاملہ یہ کسی مسلمان پر بھی لگ سکتی ہے تہمت، صرف عیسائی یہودی کا میٹر تو نہیں. کل کو کوئی آپ پہ لگا دے گا، کسی پہ لگا دے گا یہ قانون غلط استعمال کرتے ہوئے. تو بے گناہ مارے جاتے ہیں بعض اوقات. ایسا ہو کہ بے گناہ مارے نہ جائیں اور گناہ گار بچ نہ سکیں. جو گستاخ ہے وہ بے ایمان بچ نہ سکے، جو گستاخ رسول ہے وہ کتا جہنم کا، وہ بچ نہ سکے، جہنم رسید ہو، وہ اپنے انجام کو پہنچے.
اور بے گناہ پھنس نہ سکے. اس طرح کی چاہیے تھوڑی احتیاطی تدابیر پروسیجرل لا میں ترمیمات چاہیے، اور پھر اوپر شہادت وغیرہ کے سارے معاملات. تو بحث ہے اس پروسیجرل لا سے ریلیٹڈ. یہ کتاب ہی دوسری ہے. مثلا یہ کتاب الگ ہے جس کو پی پی سی کہتے ہیں، پاکستان پینل کوڈ. میں مثال دے رہا ہوں. یہ کتاب الگ ہے جس میں ناموس رسالت کی گستاخی کی تعریف اور سزا درج ہے. یہ الگ کتاب ہے. بس یہ ختم. اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اب یہ دوسری کتاب ہے جس کو پروسیجرل کوڈ کہتے ہیں، CRPC. اس میں نہ گستاخی رسول کی تعریف ہے نہ سزا کی بیان ہے. یہ درج کرتی ہے کہ کون جمع کرانے آئے رپورٹ، کون رپورٹ لائے، کن لوگوں کو ساتھ لائے، کون رپورٹ FIR درج کرے، تفتیش کیسے ہو، مجسٹریٹ کے پاس. یہ طریقہ کار بیان کرتی ہے. یہ طریقہ کار سارا پاکستان کا بلکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے. یہ بھی سن لیں. یہ 200-150 سال پہلے کا چلا آ رہا ہے قانون. یہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کا قانون نہیں ہے. کرمنل پروسیجر کوڈ اور ضابطہ جاتی، سن لیں، یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون نہیں. یہ انگریزوں نے بنایا تھا ہندوستان کا. وہی چلا آ رہا ہے آج تک. حسب ضرورت تھوڑی تھوڑی ترمیمات ہوتی رہتی ہیں، تھوڑی تھوڑی. ہندوستان میں بھی چلتا ہے وہ ضابطہ فوجداری ہند کہلاتا ہے. پاکستان میں بھی یہی چلتا ہے، ضابطہ فوجداری پاکستان کہلاتا ہے. یہ کہاں شریعت کی کتاب ہے؟ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے. مسلمانوں کا بنایا ہوا قانون وہ دوسری کتاب میں ہے کہ گستاخی رسول کی تعریف یہ ہے، اور جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا موت. یہ مسلمانوں نے بنایا، مگر بنایا قرآن و سنت پر، شریعت پر. وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ طریقہ کار کیا ہو. وہ اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں. اب اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرنے والا آپ اپنے ایمان سے پوچھ کے بتائیے کیسے کافر بن گیا. آپ اس سے 100 اختلاف کر لیں، وہ آپ سے اختلاف کر لے. وہ کہے گا جی ڈی سی رپورٹ درج کرے، آپ کہیں ڈی سی. میں کہتا ہوں ڈی سی نہ کرے. ڈی سی تک پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا. درجہ اول کا مجسٹریٹ کرے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ درجہ اول کے مجسٹریٹ کو بھی نہ کریں، آپ انسپیکٹر کو اور نیچے لے آئیں. یعنی یہ اختلاف ہے ضابطہ جاتی طریقہ کار پر. FIR میں فلاں فلاں ہو. میں کہتا ہوں جب FIR درج ہو 2 علماء، ایک وکیل اور پروفیسر بھی ساتھ ہو، پوری تحقیق ہو، اور علماء مفتی ہوں، تاکہ اول دن سے ان کی گواہی ڈلے کہ ہمارے سامنے یہ رپورٹ درج ہوئی. بعد میں پولیس پیسے لے کے پھر نہ جائے، اور جو گواہ آئے ہوں وہ نہ پھر جائیں، اور گواہی دے کے پھریں، پھر ان کو در لیا جائے قذف کی سزا میں. حرمت رسول کا قانون ہے، اسے پختہ ہونا چاہیے. یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایسا ڈھیلا بنایا ہوا ہے جو چاہے جس کے خلاف گستاخی رسول کا الزام لگا دے، جو چاہے جس کو بچا دے، جو پھنسے ہوئے کو چاہے بچا لے، جو بے گناہ کو چاہے مروا دے. یہ تعلق ہے اس قانون کا جو انگریزوں کا بنایا ہوا کرمنل پروسیجر کوڈ. اس میں ترمیم کی بات کرتا ہے اس شخص نے، اس کو کالا قانون کہا ہے. یہ پروسیجر کوڈ بھی ایڈ کیا گیا تھا جب ضیاء الحق کے دور میں بنا. جب وہ قانون کا آرٹیکل آیا تو پھر پروسیجر میں بھی درج کرتا ہے. ہر قانون کے ساتھ پروسیجر میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کے ادراج اس طرح ہوں گے. اس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. اس کی تبدیلی میں نہ ایمان داخل ہے نہ کفر داخل ہے. اندھیر نگری مچا دی ہے بعض مذہبی رہنماؤں نے، سیاسی لیڈروں نے. نہ جنہوں نے کبھی PPC کی شکل دیکھی، نہ CRPC کی شکل دیکھی، نہ انہیں دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے، نہ فقہ کا علم، نہ قانون جدید کا علم، نہ اصول اور قواعد شریعہ کا علم، نہ موجودہ جدید قوانین شہادات کا علم. ایک اندھیر نگری پوری قوم کو بہکا کے پریشان کر دیا صرف ان کے عشق رسول کے جذبات سے ناجائز کھیل کر. اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا. اس طرح دین کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. اس لیے احتمال کی بات ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کہنے والا ناموس رسالت کا جو اصل قانون ہے کہ حضور کے گستاخ کی سزا موت ہوگی، اس کو رد کر رہا ہے، یا اس کے ضابطہ جاتی حصہ جو کرمنل دوسری کتاب کا حصہ ہے FIR والا تعلق، اس کے خلاف کہہ رہا ہے کہ وہ کالا قانون ہے، اس میں ترمیم کی جائے. میں اس فصل کے پڑھانے کے بعد آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھاؤں گا، وہ اخباری پورے تراشے کا ایک لفظ پڑھاؤں گا، آپ سمجھ آ جائے گی کہ وہ کھپ رہا ہے دوسرے قانون کے لیے جو درج ہوتے ہیں، جو مس یوز ہوتا ہے،
جس کا غلط استعمال اور اندراج ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہے. اس کو کالا قانون کہا ہے. اس نے ناموس رسالت کی بات نہیں کی. ہم نہ کسی کے وکیل ہیں نہ ٹھیکیدار ہیں. اگر میں وکیل ہوں تو صرف تاجدار ختم نبوت کا وکیل ہوں, حرمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں. میں وکیل ہوں تو عزت و عظمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں. میں وکیل ہوں آقا کے نالین کی عزت کا, حتیٰ کہ میں وکیل ہوں مدینہ کے گلی کوچوں کے کتوں کی عزت کا وکیل ہوں. میں وکیل ہوں عزت مصطفیٰ کا. میں کسی اور شخص زندہ یا مردہ کا وکیل نہیں ہوں. مگر ہمارے لوگ چھوٹتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈالروں کی وجہ سے یہ دے دیا. خدا کا خوف کرے, کوئی شرم کرے, کچھ شرم کرے. کس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ بعض لوگ جنہوں نے ساری زندگی مردوں پر پیسے نہیں چھوڑے, جنازوں پر پیسے کھاتے, قرخانیوں پر پیسے کھاتے ہیں, قرآن خوانی پر پیسے کھاتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی اس شخص پر الزام لگاتے ہوئے کہ ڈالروں کے پاس کہہ دیا جس نے پیدائش کے دن سے آج کے دن تک روئے زمین کے کسی شخص سے $1 نہیں لیا ہے. اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جس نے امریکہ سے پیسہ لیا ہو, جس نے برطانیہ سے لیا ہو, یورپ سے لیا ہو, آسٹریلیا سے لیا ہو, شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک, دنیا کی کسی حکومت سے, کسی ایجنسی سے, کسی مسلمان اور کسی کافر سے, کسی ایجنٹ سے کوئی پیسہ لے کر دین میں تحریف کی ہو, اسے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو, وہ جہنم کا کتا ہو, وہ مر جائے, تباہ ہو جائے. حضور اس کو نکال دے امت سے. جس شخص نے اپنی کتابوں پر کبھی پیسہ نہیں لیا, اپنی تقریروں پر زندگی پر پیسہ نہیں لیا, اپنی تصانیف کے کروڑوں روپے کی انکم سے $1 کبھی نہیں لیا, شرق کا غرب جس نے کبھی پیسہ نہیں لیا. میری ویمبلے کی ابھی تقریر سنی ہے, ویمبلے کی, جس میں کل برطانیہ, یورپ, امریکہ کی دنیا کان لگائے سن رہی تھی. ویمبلے ارینا 24 ستمبر کی تقریر سنی ہے انگلش. اس تقریر میں میں نے کہا ہے کہ کروڑوں کے ساتھ یہ کانفرنس ہو رہی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کسی نے پیسہ دیا ہوگا. میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں پیسے لینے والوں پر. کسی سے نہیں لیتا, میں کسی کا محتاج نہ ہوں. میرے پاس گنبد خضرا کے پیسے بہت ہیں, تاجدار کائنات کا خزانہ بہت ہے, رسول پاک کے نالین کی خیرات بہت ہے. مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے, نہ لیا ہے نہ مرتے دم تک لیں گے. آپ لوگوں کو دین فروش سمجھتے ہیں اپنے اوپر قیاس کر کے. کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ وتیرہ اسی وجہ سے لوگوں نے, اہل علم اور دین پر اعتماد عوام الناس نے ختم کر دیا, اور دین کا راستہ اس ملک میں, نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہے انہی جیسے لوگوں کی نامعقول حرکات نے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نامعقول لوگ ہیں, اتنی لمبی لمبی ان کی زبانیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے تانے دیتے ہیں, جھوٹے الزام لگاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, حیا نہیں کرتے, تحقیق نہیں ہے, علم نہیں ہے, عدل نہیں ہے, ان میں نالج نہیں. اس لیے لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا صرف اس قسم کی حرکات کی وجہ سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقوں میں اصلاح کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے مدرسے کے محتممین ان سے جو چاہیں کہلوا لیں, ان کی مسجد کی انتظامیہ جو چاہیں آج کچھ کہلوا لیں کل کچھ کہلوا لیں, ایک جاب مل جائے حکومت میں تو آپ سے فتویٰ بدلوا لیں. مگر یہاں میں آقا کے نالین پاک کے صدقے سے, کیا امریکہ, کیا بش اور کیا اوباما, میں نام لے کر کہہ رہا ہوں, ایک تو کیا 1 کروڑ اوباما اکٹھے ہو جائیں, کل عالم مغرب اکٹھا ہو جائے, میرے عقیدے اور میرے ایمان اور میرے فکر میں ایک رتی برابر تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا. سارا عالم کفر 100 بار پیدا ہو جائے, یہ تاجدار کائنات کے جوڑوں کی خیرات ہے, گنبد خضرا کی خیرات ہے, اور صبح و شام میرے آقا کی نوازشات ہیں. تمہیں کیا خبر؟ ہر ایک پر الزام لگا دینا ڈالروں کا اور پیسوں کا, یہ بے دینی ہے. اس طرح کی جب علم کی بات نہیں آتی تو تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں. اب قاضی اعجاز کا میں کال کر رہا تھا, چنانچہ انہوں نے مثالیں دیں کہ جب کسی کا کلام آقا علیہ السلام کے حوالے سے کلام محتمل ہو, جس میں گستاخی کا احتمال بھی ہو اور گستاخی نہ ہونے کا احتمال بھی ہو, تو اس کا حکم کیا ہوگا. اس پر قاضی اعجاز لکھتے ہیں قد اختلف ائمتنا, ہمارے ائمہ میں ہر مختلف عبارتوں پر اختلاف ہوا ہے.
اب اس کی مثالیں شروع ہو رہی ہیں. پہلی مثال دے رہا قاضی ایاز نے اور ملا علی قاری کی شرح شفا میں اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض میں. اب بڑے غور سے سنیے. اب یہ میرے قول نہیں ہے، میں شفا شریف پڑھ رہا ہوں اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی مثالیں پیش کر رہا ہوں اور ملا علی قاری کی اس کی تصریح اور تشریح دے رہا ہوں اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض کی تشریح دے رہا ہوں. بس جو کہنا ہو انہی کو کہیں، جو کہنا ان کو کہیں. میں دین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آئمہ کا دین دیا ہوا یہ ہے، ہم اسی کے قائل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے مثالیں سنی ہیں بہت غور سے، وہ مثال دیتے ہیں کہ کیا کلام محتمل ہوتا ہے جس پر گستاخی کا حکم نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں مثلا دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک شخص نے دوسرے کو کہا جو ذرا غصہ کر رہا تھا، صلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ ہیں، عرب لوگوں کی عادت ہے کہتے ہیں صلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام پر نام لے کر درود پڑھو. فقال له طالب، وہ جو قرض مانگنے والا آیا تھا جو ناراض ہو رہا تھا، اس نے جواب میں کہا آقا علیہ السلام کا نام سن کر کے صلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا لا صلی اللہ علی من صلی علیہ، اللہ اس پر درود نہ پڑھے جس پر اس نے پڑھا، نہ پڑھے، یہ اس نے کہہ دیا. امام سہنون کو کہا گیا جو امام مالک کے شاگرد ہیں، جیسے امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان سے کہا گیا کہ کیا ایسا شخص جس نے یہ کہا آقا علیہ السلام کا نام سن کر کے اللہ اس پہ درود نہ پڑھے، یعنی آقا علیہ السلام کا ذکر ہوا جس پر پڑھا، تو کیا یہ گستاخی رسول نہیں؟ فقال اللہ، انہوں نے کہا یہ گستاخی رسول نہیں ہے. ان کا گستاخی رسول نہیں ہے. اس نے کہا وجہ کیا؟ اس نے اور پھر اس نے ساتھ ہی کہا کہ امام ابو اسحاق البرقی نے اور امام اسبغ بن الفرج نے قاضی ایاز نے نقل کیے، انہوں نے کہا سب ائمہ نے گستاخی نہیں، ولا یقتل، اسے قتل نہیں کیا جائے گا. ان سے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ لأنہ انما شتم الناس، کہ اس میں ایک احتمال ہے، لما احتمل الکلام عندہ، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے ہاں جو کلام ہے اس کلام میں احتمال تھا. بے شک نام لینے والے نے تو کہا کہ حضور پر صلاۃ درود پر، لیکن اس نے جواب میں جب یہ کہا تو عین ممکن ہے اس کے کلام میں احتمال یہ تھا، ممکن ہے وہ اسی شخص کا کہہ رہا ہے کہ تم جس پر درود پڑھ رہے ہو وہ درود میں نہیں پڑھتا. اس کے کلام میں یہ احتمال ہے، حالانکہ اللہ کا نام بھی اس میں لے لیا تھا. یہ سننے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى شَتْمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں چونکہ احتمال ہے، چونکہ اس نے غصے میں کہا، اور اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پر نہیں پڑھتا، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے. اور تم جس پر درود پڑھنے کا کہہ رہے ہو تمہارے کہنے پہ نہیں پڑھتا، اور تم جس پر پڑھنے کا کہ تمہارے کہنے پر اللہ بھی نہ پڑھے، تمہارے کہنے پر. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے احتمال ہیں. اور کرینہ شتم النبی، آقا علیہ السلام کی گستاخی کا کرینہ سری نہیں، اس لیے کل ائمہ نے کہا کہ یہ گستاخی رسول تصور نہیں کی جائے گی، بلکہ القرینہ تو تدل علی ان مرادہ الناس غیر ہؤلاء، اس سے مراد لوگ ہیں اس کے علاوہ دوسرے جس کی طرف اس نے اشارہ کیا. یہ ائمہ نے کہا، اور اس کے قول کو گالی سمجھی جائے گی جس نے اس حضور پر درود پڑھنے کے لیے کہا، جس نے اس کے خلاف سمجھا جائے گا کہ خدا اس پر نہ پڑھے. اب اندازہ کر لیں کہ کلمہ دیکھنے میں کتنا آقا علیہ السلام کا ذکر تھا، مگر ان تمام ائمہ نے اس پر کہا کہ اس کلام میں بھی احتمال ہے، اور احتمال کی وجہ سے ایک تردد ہے، اس کی وجہ سے کہ اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں، کہ دوسرے لوگوں کی طرف اس نے اشارہ کیا غصے میں، آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف نہیں. یہ احتمال ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لہذا اس احتمال کا اس کو فائدہ دیا. اب یہی بات ہمارے حنفی امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت میں یہی بات لکھی. ملا علی قاری نے بھی نہیں لکھا کہ چونکہ اس میں احتمال دو ہیں اور کرینہ مرجحہ، دو حالتوں میں سے ایک کرینہ مرجحہ،
وہ اس کا یہ ہے کہ اس کے کلام میں جو مرجح کرینہ ہے وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کا نہیں، وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، لہذا اس کو ترجیح دی جائے گی اور دوسرے لوگ مراد لیے جائیں گے، لہذا اس کو حضور علیہ السلام کی گستاخی پر معمول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی مراد دیا جائے گا، اس نے کہا صلی علی النبی فحمل قولہ وسبوا لمن یصلی علیہ الآن، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس وقت جس شخص نے اس کو کہا درود پڑھنے کا، اس شخص کے امر کے لیے کہا کہ نہیں پڑھتا جو اس وقت درود پڑھ رہا ہے اس پر، کہ جس نے اس وقت درود پڑھا حضور پر اس وقت، یعنی وہ جو دوسرا آدمی اس پر اللہ نہ پڑھے، اس کے کہنے پر نہ پڑھے، یعنی وہ غصہ اس شخص پہ نکال رہا ہے، ممکن ہے اس کے قصد اور نیت میں آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ نہ ہو، اسی شخص کی طرف اشارہ ہو جس نے اسے کہا تھا رسول پر درود پڑھو، تو وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں خواہ یہ احتمال کمزور ہے، مگر چونکہ احتمال ہے، چونکہ کہنے والا مسلمان احتمال، لہذا اس احتمال کی وجہ سے اس پر کفر کا قول نہیں کیا جائے گا اور قتل کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ یہ ائمہ ملا علی قاری اور علامہ خفاجی نسیم الریاض سمیت کل ائمہ مالکیہ حنفیہ سب نے اس پر یہ قول کیا ہے۔ اب دوسری مثال دیتے ہیں اس کے اوپر، اور دوسری مثال اس میں وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا گفتگو کے دوران، امام ابو الحسن قابسی کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوٹل والے کے پاس ٹھہرا کسی تاجر، اور تاجر نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا اس سے پیسے زیادہ لے لیے، لوٹ مار کی بات صورت، اس شخص نے کہا، یہ جملے سنیے امام قاضی ایاز نے بیان کیا امام ابو الحسن قابسی کی روایت سے، اس نے کہا کل صاحب فندق قرنان ولو کان نبیا مرسلا۔ اب کرنان کا جو لفظ ہے عربی میں دیوس کو کہتے ہیں، کرنان عربی میں دیوس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہر صاحب فندق، اور صاحب فندق سے مراد ائمہ نے لیا ہے تاجر، مال کمانے والا، مسافروں سے مال کمانے والا تاجر، جن کی سرائے وغیرہ ہوتی ہے، تاجر اور مکتسب، تجار من المسافرین۔ اور کرنان جو ہے وہ دیوس اور بغیرت کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس شخص نے کہا کہ جو شخص بھی مسافروں سے مال کمانے والا ہے وہ کرنان ہے، دیوس ہے، اور اس کے ساتھ اس کی زبان سے معاذ اللہ یہاں تک لکھ لیا ولو کان نبیا مرسلا، خیسا تاجر مکتسب نبی اور مرسل ہی ہو، کوئی نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، یہ لفظ بولے۔ اس پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس شخص کے خون حلال نہیں ہوگا، وہ قتل نہیں کیا جائے گا، کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ وجہ انہوں نے کہا اس میں احتمال ہے اس بات کا کہ ولو کان نبیا مرسلا کا لفظ اس نے اپنے قول میں قوت اور شدت پیدا کرنے کے لیے کہی، حقیقت میں اس کا کوئی اشارہ اور ارادہ انبیاء رسولوں کی طرف نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ رسول اور نبی لوگوں سے ناجائز مال کماتے تھے اور ہوٹلوں سے مسافر کو لوٹتے تھے، اس کے عقیدے میں یہ بات نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی نبی اور رسول ایسا زیادتی ناجائز نہیں کرنے والا تھا، اس کو بھی علم ہے۔ جب اس کو علم ہے کہ کوئی نبی اور رسول اس طرح مکتسب نہیں تھا، ناجائز مال کمانے والا نہیں تھا، تو پھر جب اس نے یہ کہا تو اشارہ اس کا اس دور کے ان تاجروں اور کاسبوں کی طرف ہے جو ہوٹل بنا کے مسافروں سے مال کماتے ہیں اور لوٹتے ہیں، وہ ان پر غصہ نکال رہا ہے اور بات کو پختہ کرنے کے لیے کہتا ہے ولو کان نبیا مرسلا، حالانکہ رسول پاک کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نے کہا اس کے اس ایک کلمہ لو کان نبیا مرسلا کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اور اسے شدت قیود تصور کرتے ہوئے اہل فنادق مراد لیے جائیں گے کہ صرف ہوٹلوں والے مال کمانے والے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی کہ نبی اور رسول کا لفظ اس نے استعمال ناروا کیا، ناجائز کیا، بے محل استعمال کیا۔ اس بے محل استعمال کرنے پر اسے سزا دی جائے گی، تعزیر، مگر وہ کافر نہیں ہوگا اور وہ قابل قتل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے قول میں احتمال تصور کیے جائیں گے، کیونکہ انبیاء اور رسول اس طرح کا مال کمانے والے لوگ نہیں تھے۔ اب اس احتمال کی وجہ سے اس کے کفر کی نفی کی ہے، یہ ملا علی قاری نے کی، یہ علامہ خفاجی نسیم الریاض نے کی، یہ امام قاضی ایاز نے کی، اور جس کتاب کو اٹھائیں ہر امام نے یہی بات بیان کی۔ اب آپ کو وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ ظاہری طور پہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان سمجھے سخت کیا کہہ دیا، مگر فقہا کسی کو کافر قرار دینے
اور واجب القتل قرار دینے کے لیے اتنا تنقیح اور تجزیہ کرتے رہے ہیں کلمات کا اور قصد اور ارادے کا اور ظاہری کلام کا۔ اس کے بعد قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تعویلات کی اور احتمالات کی گنجائش جہاں ہوگی وہاں اس کا قتل جائز نہیں ہوگا، کفر کا نہیں ہوگا۔ وہاں غور سے نظر کرنے، تدبر کرنے، اس کے کلام کے معنی کو سمجھنے، اس کے اشاروں کے امکانات کو سمجھنے، احتمالات کو سمجھنے کی طرف توجہ دی جائے گی تاکہ صحیح سمجھا جائے کہ کیا مراد اس کی حقیقت میں تھی، کیا مراد نہیں تھی۔ اب تیسری مثال دیتے ہیں بڑی عجیب، وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص نے کہا، قول کیا، انہوں نے مثال دی کہ لعن اللہ العرب ولعن اللہ بنی اسرائیل ولعن اللہ بنی آدم۔ آپس میں کسی کی بات ہوئی، لڑائی ہوئی، اس نے کہا اللہ عربوں پر لعنت بھیجے اور بنی اسرائیل پر لعنت بھیجے اور بنی آدم پر لعنت بھیجے۔ اس نے یہ کلمات کہہ دیے۔ امام ابو محمد بن ابی زید کے قول سے امام قاضی ایاز نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب آپ الفاظ سنیے، لعن اللہ العرب، اب العرب کوئی استثناء نہیں کیا، عربوں پر لعنت بھیجے اور بنی اسرائیل پر لعنت بھیجے اور بنی آدم پر لعنت بھیجے۔ اب اس کلام میں جب عرب کہا تو آقا علیہ السلام عرب ہیں یا نہیں؟ جب بنی آدم کہا، بنی اسرائیل کہا تو کل انبیاء بنی اسرائیل میں شامل ہیں یا نہیں؟ اور جب لعن اللہ بنی آدم کہا تو کتنے سارے انبیاء بنی آدم میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے قاضی ایاز یہ مثال لائے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے جس میں احتمال سب ہے، گستاخی کا احتمال ہے کہ اس کے کلام میں ان سب کا احتمال آ جاتا ہے، لہذا یہ کلام محتمل ہے، حکم کیا ہوگا؟ اب حکم دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے ارادہ نہیں کیا انبیاء کا، جب اسے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ارادے کون ہیں تو وہ اگر پوچھیں تو وہ کہے گا انما اردت الظالمین، میرا ارادہ اس سے مراد ظالموں کا ہے، کہ عربوں میں جو ظالم ہیں، بنی اسرائیل میں جو ظالم لوگ ہیں ان پر لعنت ہو، عربوں میں جو ظالم ہیں ان پر لعنت ہو، بنو آدم میں جو ظالم ہیں ان پر لعنت ہو۔ حالانکہ یہ ظالمین کا لفظ اس نے اپنے اصل کلام میں نہیں کہا تھا، کلام اس کا عام تھا، مگر جب اس سے پوچھا تو ارادے میں کہا کہ میری مراد بنو آدم، بنو اسرائیل اور بنو عرب میں ظالموں پر لعنت بھیجنے کی تھی۔ تو قاضی ایاز نے، ملا علی قاری نے، علامہ خفاجی سمیت سب ائمہ نے کہا انہ لم یرد الانبیاء، چونکہ اس نے انبیاء کا ارادہ نہیں کیا، کلام اس کا عام تھا، اس لیے احتمال تھا کہ انبیاء کی طرف اشارہ ہو، مگر اس کا قصد چونکہ نہیں تھا انبیاء کی طرف اشارے کا، لہذا ان علیہ الادب بقدر اجتہاد سلطان، اس کو قتل اور کافر کا فتویٰ نہیں ہوگا، واجب القتل نہیں ہوگا، اس کو تعزیر دی جائے گی کہ اس نے ناروا غیر معتاد کلمہ بولا جس میں انبیاء بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اعتبار اس کے قصد اور نیت کا کیا جائے گا، اس کو تعزیراً چھوٹی سزا دی جائے گی جیسے عدالت چاہے، مگر واجب القتل حداً قتل نہیں ہوگا، گستاخ نہیں بنے گا، کیونکہ احتمال اس میں غیر انبیاء کا، ظالمین کا ظاہر کر دیا، تو اس کے اس اظہار کو قبول کر لیا جائے گا، جبکہ کلام میں یہ کلمات نہیں تھے۔ اب آپ اطلاق کرتے جائیں گے کہ کسی شخص کے کلام میں تصریح نہیں تھی، مگر ارادہ اور اشارہ اس کا ظالمین کی طرف تھا، کل ائمہ نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا جو کہ کلام میں ظاہر نہیں ہوتا تھا، کلام میں احتمال تھا، چونکہ کہتے ہیں احتمال تھا انبیاء کے داخل ہونے کا بھی اور انبیاء کے شامل نہ ہونے کا، اس احتمال کی وجہ سے اس کے قصد اور نیت کو معلوم کیا گیا، نیت میں اس کے تھا کہ اس سے مراد صرف بنی آدم کے ظالم ہیں، بنو عرب کے ظالم ہیں، بنی اسرائیل کے ظالم ہیں، سو اس کو اعتبار کیا۔ یہ ائمہ کا طریقہ ہے۔ اسی طرح آگے اگلی بیان کی ہے تصریح انہوں نے قاضی ایاز نے، اور ملا علی قاری شرح کرتے ہیں اور حفاظ فرماتے ہیں ایک اور فتویٰ، ایک شخص نے کہا لعن اللہ من حرم المسکر وقال ولم اعلم من حرمه، ایک شخص نے کہا کہ اللہ لعنت بھیجے اس پر جس نے شراب کو حرام کیا، یہ کلام کیا۔ اب سنتے آئیے، اب میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی کلام میرا نہیں ہے، کوئی قول میرا نہیں، میں آپ کو قاضی ایاز کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ملا علی قاری حنفی امام ان کی شرح سنا رہا ہوں،
علامہ خفاجی کی نسیم الریاض سنا رہا ہوں، اور اسی طرح کی چیزیں آپ کو کل ائمہ فقہ احناف میں بھی ملیں گی، آگے آئیں گے وہ۔ اس نے کہا لعن اللہ من حرم المسکر، اگر آج کے ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، کوئی گنجائش ان کے پاس رہ جاتی ہے دوسری کسی احتمال کو دیکھنے کی؟ اس نے کہا جس نے شراب کو حرام کیا اس پر لعنت بھیجے۔ اب شراب کو کس نے حرام کیا؟ بھئی شراب کو قرآن نے حرام کیا اور تصریح کے ساتھ آقا علیہ السلام نے حرام کیا۔ من اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کل خمر مسکر وکل مسکر حرام، آقا علیہ السلام نے حرام کیا، اور قرآن نے کہا نجس ہے من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب اس نے کہا لعنت ہو اس پر جس نے حرام کیا۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے آگے یہ کہا، اب سنیے، اس نے کہا کہ لم اعلم یعنی من حرمہ، میں نہیں جانتا کہ کس نے حرام کیا، بس